بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں افندی دعا چینل کے نئے سیگمنٹ میں ہم مختلف شخصیات کا انٹرویو کرتے ہیں۔ ہمارے مہمانان گرامی جو ہمارے سامنے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اپنے ناظرین کے لیے ہمارے بہت ہی آسان سے 2 سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ دعا کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ ناظرین، آج ہماری اس پروگرام کے جو مہمان گرامی ہیں وہ ہیں جناب سید سہیل آصف صاحب۔ آپ ایٹامک انرجی کمیشن میں ساری عمر خدمات انجام دینے کے بعد 2010 میں ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سے آپ کا جو شغل ہے، نارملی لوگ دوسری نوکریاں کرتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، کچھ فلاحی کاموں میں حصہ لیتے ہیں یا کچھ اور اپنے لیے شغل اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے راستے کا شغل اختیار کیا ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر لوگوں کو لانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، جسے عرف عام میں ہم تبلیغ کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ آپ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کے اپنے والد کی طرح تینوں کے تینوں انجینئر ہیں۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد اب میں سہیل صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اپنا پہلا سوال کرتا ہوں کہ سہیل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ دعا کو کیا سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی، افندی بھائی، اچھے بھائی، یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے اچھے بھائی ہیں۔ میری ملاقات ان سے جہاں ہم جوگنگ پارک وغیرہ کرتے ہیں، پارک کے اندر 8-10 سال ہو گئے، وہیں میری ان سے دوستی ہوئی۔ بہت اچھے ان سے تعلقات چلتے رہتے ہیں۔ یہ اخبار میں جو لکھتے ہیں اپنے، یہ ان کے جو ہے پڑھے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا جسے کہتے ہیں اسلامی نیاز کے ساتھ سے۔ آخری ان کا جو میں نے پڑھا ہے آخر والا، بدھ کے دن تعصب پرستی کے ساتھ، بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، یہ بہت اچھے۔ کل ہی مجھے پارک میں ملے اور انہوں نے مجھے یہ چینل پہ آنے کے دعا کے لیے مجھے کہا، تو میں پھر بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کیا مقصد کیا ہے آپ کا؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ کوئی بری باتیں نہیں، یہ اچھی باتیں ہیں اپنے لوگوں کو نیک باتیں بتانے کے لیے۔ تو میں نے انہیں ہاں کر دی، تو آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ دعا ایک چھوٹا سا لفظ ہے، دال عین الف دعا۔ ہم بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں دعا کا مطلب کیا ہے۔ دعا کا مطلب ہے مانگنا، پکارنا، اور کس سے پکارنا؟ اللہ سے پکارنا۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں، مسلمان ساتھی ہیں، وہ دعا کی اہمیت نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے، وہ اس پہ توکل نہیں کرتے، دعا نہیں مانگتے۔ مثلا بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جی میرے پاس بہت کچھ ہے، میں نہیں مانگتا، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ مطلب جی میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میں کس چیز کی دعا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ورنہ اگر تم دعا نہیں مانگتے تو اس کا مطلب ہے تم تکبر پیش کر رہے ہو، تم متکبر ہو۔ تو دعا مانگنا جو ہے یہ عین عبادت ہے۔ اگر ہم دعا نہیں مانگتے تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہوئی۔ اگر ہم قرآن شریف اٹھا کے دیکھیں گے، دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے پیغمبر تھے، ہر پیغمبر نے دعا مانگی ہے۔ آپ شروع کریں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کریں تو جو وہاں کچھ ہوا جنت ان کے ساتھ جو ہوا، تو پہلی دعا جو تھی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا، انہیں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی ان کو، تو وہاں ان کی معافی اس طرح ہوئی۔ اسی طرح پھر دوسرے جو بڑے پیغمبر تھے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول نہیں کری۔ پھر دوسرے پیغمبر تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے والد آزر کی دعا مانگی، وہ قبول نہیں ہوئی. تو بہت سی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مشرک کافروں کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ جو اسلام کے حال میں فوت ہوئے، آگے پیچھے اس کا حساب کتاب جو الگ ہے، مگر جو مشرک بندہ ہے اس کی دعا نہیں مانگے. اس طرح یہ دونوں بڑے بڑے پیغمبر ہیں، ان دونوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کری. اب آپ لیجئے اور بہت سے دعائیں پیغمبروں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ لیں آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، وہاں گئے، اپنے مدین جا رہے تھے. ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر بیٹھے ہوتے اس وقت. اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے اندر چلے گئے، جب مچھلی میں چلے گئے، اگر وہ دعا نہیں مانگتے تو وہ بقول حدیث کے وہ آخر تک قیامت تک مچھلی کے اندر رہتے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آپ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام 8-10 سال وہ بیمار رہے. وہ بیمار ہو کے بھی وہ مسکراتے تھے. ان کو جو بیماری تھی وہ ان کے پیٹ میں کیڑے پھڑ جایا کرتے تھے. وہ کیڑے اٹھا کے پیٹ میں ڈالتے تھے دوبارہ تاکہ تکلیف دوبارہ زیادہ ہو جائے. لوگ پوچھتے تھے، کہنے لگے کہ مجھے میرا مالک یا مجھے یاد، مجھے کہتا ہے، مجھے اللہ بہت مجھے خوش لگتے ہیں اس وقت. پھر انہوں نے دعا مانگی ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ پکارا انہوں نے اس وقت. یہ دعا تھی، بہت بڑی دعا تھی. دیکھیں کتنے الفاظ ہیں صرف اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمایا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بہت ساری دعائیں، انہوں نے بہت سارے دعائیں انہوں نے شہر کی دعا مانگی، انہوں نے اپنے اولاد کی دعا مانگی، اپنے پھلوں کے لیے سامان کی دعا مانگی. سب میں بڑے دعائیں ان کی جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. تو یہ بڑی بڑی دعائیں ہماری قرآن شریف میں شامل ہیں اس وقت، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے. یہ دعائیں پیغمبروں نے دی تھیں اور یہ دعائیں تم بھی مانگو. اب ہم یہ سمجھ کے کہ نہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ ہم بہت بڑی غلطی کے اندر ہیں، ہم کوتاہی کے اندر ہیں. ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے. ہر وقت، صبح دوپہر شام، جو وقت ہو، جیسا وقت ہو، برا وقت ہو، اچھا وقت ہو، ہم دعا مانگے. دعاؤں کا وقت بھی ہوتا ہے، خیر بہت سا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وقت، سحر کے وقت، صبح سادس کے پہلے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اس وقت میں تیار ہوں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے، مجھ سے مانگو. اس وقت سحر کے وقت قرآن شریف میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ میرے بہتے متقی لوگ ہیں جو سحر کے وقت مجھ سے دعا مانگتے ہیں. پھر جمعے کے دن دعا ہو گئی. جمعے میں وقت نہیں بتایا گیا مگر جمعے کا وقت ایسا وقت ہے، کوئی ایسا وقت ہے جس وقت آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے آپ کو. تو دعاؤں سے آپ کبھی نہ ہٹیں. دعا جب وقت مل جائے آپ کو، جس وقت ملے آپ دعا مانگیں. نماز پڑھ کے جو دعا ہے وہ فرض نماز کے بعد آپ سنتیں پڑھنے سے پہلے آپ دعا مانگیں. بیٹھے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں. اور دعا مانگنی ہے چلا کے دعا نہیں مانگنی ہے آپ نے گڑ گڑا کے خاموشی کے ساتھ. اور جو دعا مانگے آپ اندھیرے میں رات کو اکیلے میں مانگیں گے دعا، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں. اور اگر آپ کی دعا میں اگر ایک آنسو 2 آنسو گر گئے آپ کے، تو آپ انداز نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ دعا کتنی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کس کا اجر عطا فرماتا ہے آپ کا. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے سب لوگ جو ہے دعا کو نہ چھوڑیں. جو وقت ملے آپ کا، جس وقت ملے آپ کا، صبح شام رات چلتے پھرتے جو ہے اللہ سے دعا مانگے. دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پہلے تعریف کریں آپ، اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اگر آپ نے درود شریف نہیں پڑھا تو آپ کی نماز جو ہے بیچ میں کہیں رک جائے گی اور پتہ نہیں کہاں جائے گی. اس وقت درود شریف ضرور پڑھیں آپ، اور جب آپ کی دعا ختم ہو جائے پھر آپ چھوٹا بڑا درود شریف پڑھ کے اپنی دعا ختم کریں، اور امید رکھیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. جائز دعائیں جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی زمانے میں اسی جہاں دعا قبول کرے گا آپ کی جو دعا مانگی آپ نے. ورنہ ہو سکتا ہے اس دعا کے بدلے اور جو بڑی آپ کی پریشانی آفت آنے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا. یا وہ دعا جو آپ کی یہاں آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا اللہ تعالیٰ آخر دل کی سنبھال کے رکھ لیتا ہے. دل میں یہ پکا رکھیں اپنا قیاس کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، دل سے دعا مانگ رہا ہوں، میری اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ناظرین کو
دعا کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کیا، اور ایک دعا جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی وہ یہ کہ آپ دعا کرنے سے پہلے، جو بھی آدمی دعا کرے اس سے پہلے درود پاک، اور اس کے بعد بیچ میں درود، اور اس کے بعد پھر درود پاک. تو وہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دونوں دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود اس لیے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ 3 میں سے 2 دعائیں تو قبول کر لے اور ایک قبول نہ کرے، کیونکہ یہ درود پاک ایک ایسی دعا ہے جس کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا. تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کی درود سے پہلے والا درود پاک کی دعا قبول کر لے اور اس کے بعد بیچ والی دعا کو چھوڑ کے پھر اس کے بعد والی دعا قبول کرے. تو بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں سہیل صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ میرے بھائی افندی بھائی، دعائیں جب سے مانگی گئی ہیں آپ یقین کریں میری سارے دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. کیا کیا میں آپ کو بتاؤں، دعائیں بتاؤں آپ کو. سب میں پہلے میں آپ کو بتاؤں میری برین سرجری ہوئی، مجھے جانا پڑ گیا لندن. میری دو آپریشن میرے ہوئے. جو دعائیں میری والدہ نے مانگی وہ اپنی جگہ. میں اسٹیشن تھا میرا میاوالی میں میرا سارا اسٹاف، میری دعائیں مجھے بعد میں پتہ چلا جو دعائیں ان کی تھیں، میری زندگی جس طرح انہوں نے جس طرح مجھے اسٹیبلش کیا، مجھے جس طرح میں وہاں پہ بچا ہوں، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمایا، وہ سب دعائیں تھیں میرے دوستوں کی، میرے ساتھیوں کی نا. اللہ تعالیٰ نے مجھے جناب علی مجھے صحت مند کر کے مجھے واپس دوبارہ میرے ملک میں مجھے واپس بھیجا. پھر اس کے بعد میری والدہ کی دعائیں جو میرے لیے تھیں، جو مجھے بنانا چاہتے تھے انجینئر. ظاہری والدہ کی دعا تو آپ کو پتہ ہی ہے، پھر والدہ کی دعا جب تک چلتی رہتی ہے، ایک شیڈ پڑا رہتا ہے آپ کے سر پہ سایہ ہوتا ہے. میں میرے بھائی دوسرے بھائی بھی تھے میرے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انجینئر بنایا، مجھے اچھی نوکری دلائی اور دعاؤں سے قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دفتر کے اندر میں خوشی کے ساتھ بہت اچھے جیسے کہتے ہیں، اور میں اچھی طریقے سے ریٹائر ہے وہاں پہ نا. پھر میں اپنی بیٹوں کی دعائیں مانگتا رہا. جو دعائیں میں نے اپنی بیٹوں کے لیے مانگی اللہ تعالیٰ نے قبول کری. میں بیٹوں کو چاہتا تھا انجینئر بناؤں، میرے بیٹے انجینئر بن گئے. میں چاہتا تھا کہ یہ MBA کرے، انہوں نے MBA کر لی ہے. میں چاہتا تھا ان کے اچھے گھروں میں شادیاں ہوں، ان کی اچھے گھروں میں شادیاں ہوئیں. دیر ہوئی جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، مگر اپنے وقت میں ان کی شادیاں ہوئیں اور انہوں نے اپنے گھر بسا لیے. اسی طرح میرے والد صاحب کا ایک مکان تھا کراچی میں، وہ مقدمے میں پھنس گیا. ان کا اپنا ایک ساتھی تھا، اس نے قبضہ کر لیا اس کے اندر. ہم نے وہ دعا مانگنی شروع کی. والدہ کہتی تھی بیٹا دعا مت چھوڑنا. ہم نے دعا، ہم حیران تھے کہ اماں یہ دعا مانگتی ہیں ہم سے، مکان وہیں کمی کھڑا ہے. جب جس دن میں ایک دن والد کے صاحب گیا ہائی کورٹ، تو وہاں جو ڈپٹی صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سہیل یہ تو 3 قسطیں 3 چلتی ہیں، نسلیں چلتی ہیں اس وقت، ابھی تو پہلی نسل چل رہی ہے. یہ کوئی بات ہے کوئی 1985-86 کی. میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کیا نہیں، مگر دعائیں نہیں چھوڑی. اللہ نے کرم کیا. 5-10 سال بعد جناب علی وہ مکان جو ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا. والدہ نے ہمت نہیں ہاری، مگر بھائی دعائیں قبول ہوئیں. وہ مکان جناب ہمارے حصے میں کوئی نہیں کہتا تھا کہ دوبارہ مل جائے گا. بہت بڑا جسے کہتے ہیں، اچھا کروڑوں کا مکان تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں دعا قبول کر کے ہمیں دلوا دیا. تو اور آپ کو کیا بتائیں، چھوٹا بڑا اس وقت ہم ہر وقت دعا مانگتے ہیں، ہر وقت دعا مانگتے رہتے ہیں. اور جو ہمیں نہیں اندازہ کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ہماری دعا قبول نہیں کری، مگر جہاں کہیں نہ کہیں ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. ہم جسے کہتے ہیں اچھی حالت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. دعا کو ہم نے چھوڑا نہیں. دعا ایک نماز کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے. ہم اس اپنی عبادت کو ختم نہیں کرتے، کیوں ہمیں پتہ ہے جب تک ہماری دعا نہیں ہوگی ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. صبح کا وقت، دوپہر کا وقت، شام کا وقت، اصل وقت تہجد کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، اٹھا دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے جو نفل وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، مگر جو وقت دعا کا ہے ہم دعا نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا مانگو،
جو طریقہ دعا مانگو اور پکی امید سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا اور آپ کو اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے دعا کے اثرات اپنی زندگی پر جس انداز سے بیان کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ ناظرین، آج تک تو میں نے کبھی اپنے اس دعا چینل کے لیے آپ سے سبسکرپشن کی درخواست نہیں کی، لیکن اب میں آپ سے اس دعا کے طفیل اور جو سہیل صاحب سے میں شروع کرتا ہوں، ان کی مہمان کے کہ آج سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو لائک کیجئے، تاکہ آپ بھی اس ثواب میں اسی طرح شامل ہوں جس طرح سے ہمارے مہمانان گرامی اور یہ دعا چینل شامل ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔